اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم نیکسٹ پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں نیکسٹ کیریکٹرز کو جو ہے ان کی ٹیکسٹ اینڈ ایکسپلینیشن جو ہے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو نیکسٹ جو کیریکٹر ہے دیٹ از آف پرائرس. دا پرائرس جو ہے یہ ننز جو ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں جو کرسچینٹی میں کہ جو چیسٹٹی کا واو کرتی ہیں اور حضرت مریم السلام علیہ جو ہے ان کو کاپی کر کے اور ان کی پیروی کر کے وہ کبھی شادی نہ کرنے کا عہد کرتی ہیں اور دوسرا اپنی لائف کو صرف جو ہے وہ لمیٹڈ سرکل میں یا لمیٹڈ باؤنڈس میں جو گزارنے کا وہ عہد کرتی ہیں. تو پرائرس جو ہوتی ہے وہ ایک کلوائسٹر یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سمجھ لیں کہ ایک چاروں طرف ایک انکلوژر سا ہوتا ہے, یعنی کہ ایک سمجھ لیں کہ ایک بلڈنگ ہوتی ہے جس کی چاروں سائڈوں پہ کمرے اور برآمدے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور درمیان میں جو ہے ایک لان سا بنایا ہوا ہوتا ہے جس طرح پلاٹ سا, اس میں آپ پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس طرح سے. تو وہاں پہ وہ ان کی زندگی وہاں پہ گزرتی ہے زیادہ تر. تو یہ کلوائسٹر کہلاتا ہے یا جو ہے مونیسٹری یا ایبی یا کچھ بھی آپ اس کو نام دے دیں. تو مختلف جو ہے وہ بلڈنگز ہوتی ہیں تو چرچز کے ساتھ یہ پرائرس جو ہے وہاں پہ رہتی ہیں. تو یہ ان کو ننس کو ہیڈ کرتی ہیں. ان کی ڈیوٹیز میں جو ہے وہ میٹنگز ارینج کروانا, لوگوں کو پریچ کرنا, بائبل سکھانا, مینس کہ ببلیکل ٹیچنگز جو ہے ان کو دینا اور کنٹرول کرنا پورے اوور آل سسٹم کو, اور سارا جو ہے یہ ان کے ذمہ ہوتا ہے. پرائرس. There was also a nun, a prioress, that of her smiling was full, simple and coy. وہ کہتا ہے کہ ایک پرائرس بھی ان کے ساتھ تھی جس کی اسمائلنگ جو تھی وہ فل سمپل, بالکل سمپل تھی اور کوائٹ کائنڈ آف کہ بالکل خاموشی سے پہنچتی تھی وہ, جس طرح ایک کہکا لگا کے اس طرح سے نہیں. اور یہ ایک رول بھی تھا کہ پرانے زمانے میں جو ہے یہ ہائر کلاس آف سوسائٹی کے مینرز میں شامل ہوتا تھا کہ لڑکی جو ہے شی کین اسمائل بٹ شی کی ناٹ لاف. یہ ایک کانسیپٹ تھا جو ہائر کلاس آف سوسائٹی میں جو ہے وہ رائج تھا کہ لڑکیوں کو بتایا جاتا تھا کہ آپ نے کہکا مار کے نہیں ہنسنا, یو کین جسٹ اسمائل. Her greatest oath was but by Saint Loy. وہ کہتا ہے کہ صرف وہ قسم کھاتی تھی سینٹ لوئے کی. تو یہ کوئی ان کے جو ہے سمجھ لیں کہ ریلیجیس فگر ہوں گی تو صرف ان کی قسم کھاتی تھی. اینڈ شی واز کیپٹ میڈم ایگلنٹائن, اور ان کو جو ہے اس کو کہا جاتا تھا میڈم ایگلنٹائن, اس کا نام تھا. فل ویل شی سونگ دا سروس ڈیوائن. تو جو ہمز ہوتے تھے, ہمز ان کے ریلیجیس سانگز جو ہوتے ہیں بائبل کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کی جو بائبل از دا کمبینیشن آف سیورل بکس. بائبل ایک کتاب نہیں ہے, بائبل کا مطلب ہے کہ اٹس کمبینیشن آف سیورل بکس. دو مین پارٹس میں ڈیوائڈ کی جاتی ہے, ایک ہے نیو ٹیسٹمنٹ اینڈ ون از اولڈ ٹیسٹمنٹ. تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں جو یہودیوں کی کتابیں تھیں ساری جیوز کی وہ شامل کی گئی ہیں اور اس میں کئی جو پروفٹس ہیں ان کے نام سے کتابیں اسکرائب کی گئی ہیں. تو جو چیپٹرز کی ہیڈنگز آپ کو لگے ہوتی ہیں, چیپٹرز نہیں ہیں, دے آر کالڈ بکس. تو اس میں جو حضرت داؤد علیہ السلام کی جو زبور جو ان پہ نازل ہوئی تھی کتاب, تو وہ بائبل کے اندر سیمز کے نام سے موجود ہے. تو اس میں ڈیوائن سانگز کائنڈ آف, جیسے آپ کہہ لیں حمد کے ترانے, تو وہ اس کے اندر موجود ہیں. خدا کی تعریف بیان کی گئی ہے سیمز. تو یہ ڈیوائن سروسز میں اس طرح کی جو ہے وہ سانگز جو ہیں ہمز کہلاتے ہیں, HYMN ہمز کہلاتے ہیں. تو وہ گاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ فل ویل شی سونگ دا سروس ڈیوائن کی سروس جو تھی, گانے وغیرہ جو وہاں پہ ہمز ہوتے تھے وہ اچھے طریقے سے گاتی تھی. اینڈ ٹیونڈ ان ہر نوز فل سیملی, تو اپنی ناک سے آواز نکال کے اور بہت اچھے طریقے سے ان کے وہ پرفارم کرتی تھی. اینڈ فرینچ شی اسپیک فل فیئر اینڈ فیٹسلی آفٹر دا اسکول آف اسٹریٹفورڈ ایٹ پو, for French of Paris was to her unknown. تو وہ کہتا ہے کہ فرینچ جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے بولتی تھی وہ فرینچ. اب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1066 سے 1200 تک فرانس کی حکومت رہی. فرانس نے اینگلو نارمنز, تو نارمنز وہاں سے آئے اور انہوں نے آ کے قبضہ کیا انگلینڈ پہ. اینگلز اور سیکسنز یہاں پہ پہلے ٹرائب رہتے تھے, ان کے اوپر قبضہ کر لیا. سیلٹک ریسز بھی رہتی تھیں, بہرحال قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر انہوں نے ایک اینگلو نارمن ریس یا کائنڈ آف وہ اسٹارٹ ہو گئی, یا 1200 تک ان کی حکومت رہی. تو اس کے بعد یہ 1340 کے بعد آپ دیکھ لیں کہ یہ تب تک بھی ان کا جو ہے وہ افیکٹ چل رہا ہے کہ فرینچ جو ہے دیٹ واز دا لینگویج آف ہائر کلاس سوسائٹی. تو وہاں پہ چرچ کے لوگ جو تھے وہ فرینچ سیکھتے تھے یا لیٹن, جو کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں.
और हाँ, एक बच्चे ने क्लेम किया हुआ था कि ये इसमें डेट्स का डाउट है। किसी ने क्लेम किया हुआ था कि डेट्स का डाउट है कि 497 एडी में क्रिश्चियन हुआ इंग्लैंड या 597 एडी में। तो मुझे इसका उसमें भेजना नहीं आता है इसके लिंक के अंदर, मगर उसका जो डिटेल है मैंने उसको बाकायदा उसमें से फिर रेफरेंस लेके मैंने भेजा है कि वो 497 एडी और 597 एडीज में उन्होंने कहा है कि इसके बारे में बहुत डाउट है कि कब ये एग्जैक्ट आई। तो ये हिस्ट्री में आपको थोड़े बहुत डाउट्स जो हैं, जो एंशियंट हिस्ट्री है, जिसमें शेक्सपियर के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मालूम नहीं है। तो इसी तरह इससे पहले जो है, तो शेक्सपियर से भी पहले की बात है, तो इस ज़माने की भी जो है बहुत सारी डिटेल्स में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स मिलेंगी, तो इतना आपने परेशान नहीं होना। वो कहता है कि फ्रेंच बोलती थी बहुत अच्छे तरीके से। शी स्पोक फ्रेंच वेरी वेल आफ्टर द स्कूल ऑफ स्ट्रैटफोर्ड एट बो। स्ट्रैटफोर्ड एट बो में एक स्कूल होगा जिसको जो जगह का नाम है जहाँ पे उसने तालीम हासिल की होगी। फॉर फ्रेंच ऑफ पेरिस वॉज टू हर अननो। तो जो फ्रांस की पेरिस थी, जो फ्रांस की जो लैंग्वेज थी, जो फ्रेंच थी, पेरिस की, पेरिस जो है उसका कैपिटल है, तो वहाँ की लैंग्वेज जो है शी कुड नॉट स्पीक, बिकॉज वो वहाँ पे तो नहीं गई थी। जिस तरह से पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में जो लोकल लोग हैं, जब वो यहाँ पे स्कूल से, कॉलेजेस से लैंग्वेज सीखते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली प्रोनाउंसिएशन का, एक्सेंट का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, जो कि इंग्लैंड में, जैसे आप लंदन की इंग्लिश आप कह लें कि यहाँ के लोग जो हैं, यही चीज़ आप उन पर भी लागू कर सकते हैं कि हम लंदन की इंग्लिश जो थी उस ज़माने, ज़ाहिर उस ज़माने में टीवीज़ भी नहीं होते थे। अब तो आपके पास टीवीज़ और इंटरनेट से बहुत सारी चीज़ों से एक्सेस हासिल है, उस वक्त तो आप सुन ही नहीं सकते थे। तो जो पढ़ाई जाती थी उसी को ही लोग जो है वो आगे समझते थे और सीखते थे। तो फ्रांस की पेरिस जो थी, जो लैंग्वेज थी, पेरिस की लैंग्वेज जो फ्रांस फ्रेंच थी, शी कुड नॉट स्पीक दैट लैंग्वेज, या उसका एक्सेंट वैसा नहीं होगा। एंड म्यूचुअली थॉट was she with all, तो she let no morsel from her lips fall। तो कहता है कि उसको म्यूचुअली थॉट, और उसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से सिखाया गया था कि किस तरह से खाना खाना है। शी लेट नो मोसल, मोसल लुकमा ने वाला जो होता है, तो वो अपने लिप से कोई नीचे गिरने नहीं देती थी कोई चीज़ भी, यानी कि छोटा पीस भी उसका नहीं गिरने देती होगी या वट एवर। Nay wet her fingers in her sauce deep। और अपनी उंगलियां जो थी वो सॉस के अंदर, जो जो भी चटनी होती थी या कुछ भी होती थी उसके अंदर वो डीप डबो नहीं देती थी, पूरे हाथ ही नहीं भर लेती थी खाते हुए। वेल कुड शी कैरी अ मोसल एंड वेल कीप। और बहुत अच्छे तरीके से वो निवाला उठाती थी और बहुत बहुत अच्छे तरीके से खाना खाती थी। That no drop ne fell upon her breast, and courtesy was set full mutual her lest। तो कहता है कि that no drop ne fell upon her breast, and courtesy was self-foot mutual her lest, her overlip wiped she so clean that in her cope there was no furthing seen of grease। तो कहता है कि पहली बात तो ये कि उसके सीने पे कोई ड्रॉप जो था वो खाते हुए किसी चटनी का या किसी भी चीज़ का, चटनी इज़ एन इंग्लिश वर्ड एज वेल, CHUTNEY, चटनी, चटनी इंग्लिश वर्ड है, आप ये ना समझें कि वो उर्दू ही होगा। तो चटनी का या किसी भी चीज़ का या सॉस का जो है वो अपने सीने पे नहीं गिरने देती थी कोई ड्रॉप वगैरह, बहुत फाइन तरीके से, रिफाइंड मैनर्स थे उसके। In courtesy was set full mutual last, और courteous थी, polite थी, और ये उसकी बहुत एक pleasure थी। She used to be happy when she was courteous। तो her overlap wiped she so clean, और upper lip इस तरह से करके वो इतना क्लीन कर लेती थी, that in her cope there was no furthing seen of grease। तो उसके कप में जब वो कोई चीज़ पी रही है, मसलन अगर सूप ले रही है या कोई भी है, चाय पी रही है, कुछ भी पी रही है, तो जो कप के किनारे पे कोई ग्रीस का निशान आपको, जिस तरह चिकनाई का निशान आपको नज़र नहीं आएगा। When she drunken had her draught full seemly after her meat she wrought। वो कहता है कि इसी तरह से जब वो कोई मसलन ड्रिंक वगैरह कोई चीज़ लेती थी कुछ भी, तो ये उससे पहली बड़ी बात के साथ ही ऐड हो रहा है कि ग्रीस जो है उसकी नज़र नहीं आती थी, यानी कि चिकनाई नज़र नहीं आती थी जब वो कोई चीज़ पीती थी। तो फुल सीमली आफ्टर हर मेड शी
wrought, and secondly she was of great sport. वो कहता है कि अपना खाना जो था, मीट वगैरह जो भी था उसके सामने, जो उसके फूड आती थी, उसको बहुत अच्छे तरीके से वो जो है वो खाती थी. एंड certainly she was of great sport of. वो कहता है कि बहुत ही जिसे आप कहते हैं कि पसंदीदा कैरेक्टर था या पर्सन थी, कि जिसको जो है एमिएबल जिसकी होती है बहुत, यानी कि फुल ऑफ फन और डाइवर्जन, यानी कि आपको वो जस्ट do not think of, you cannot think of anything else in her presence. And full of pleasant and amiable of port. और amiable थी, बहुत well mannered थी और बहुत pleasant थी. And pained her to counterfeit cheer. और वो इस बात का भी जो है वो अपने जो बिहेवियर था, अपने मैनर्स में वो क्या करती थी कि वो इमिटेट करती थी, यानी कि उनको जो कोर्ट के मैनर्स थे उनको वो मैनर्स ऑफ कोर्ट जो है, चीयर ऑफ कोर्ट जो है, यानी कि जो हायर क्लास सोसाइटी के मैनर्स थे उनको यानी कि फॉलो करने में वो बहुत पेन लेती थी. अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप जिस तरह से इंग्लैंड में जो लॉर्ड्स वगैरह होते थे, या उस ज़माने जो है जिस तरह क्वीन है आजकल भी है, तो क्वीन के साथ खाने के ख़ास आदाब हैं. अगर आप उन मैनर्स को फॉलो नहीं करते हैं तो क्वीन विल बी एंग्री, क्वीन एलिज़ाबेथ, तो वो शी विल बी एंग्री कि अगर आप वो आदाब फॉलो नहीं करते हैं. मसलन एक तो ये है कि आप चाय में जब चम्मच हिलाएंगे तो आप सिर्फ यूँ हिलाएंगे और चम्मच को आपने टच नहीं होने देना है साइड्स पे कहीं पे, कि आवाज़ नहीं आए आपकी चीनी हिलाते हुए चाय के अंदर. इसी तरह से कौन सा आपने फोक और कौन सा आपने स्पून यूज़ करना है, किस चीज़ के लिए, कौन सी प्लेट्स किस चीज़ के लिए यूज़ करनी है, और नैपकिन को आपने किस तरह से यूज़ करना है, आपने अपनी एल्बोज़ जो है वो टेबल के ऊपर नहीं रखनी है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैनर्स में काउंट की जाती हैं. तो आपने जिस तरह मुंह खोल के नहीं खाना है, आवाज़ नहीं निकालनी है खाते वक्त, या आपने ज़्यादा बात नहीं करनी है, ऐसे बहुत सारे मैनर्स जो हैं वो सिखाए जाते हैं. तो ज़ाहिर है ऑब्वियसली जब आप इतने ज़्यादा, और इवन प्लेट पे भी जब आप खाना खा रहे हैं तो आपके चम्मच और कांटे की आवाज़ नहीं आनी चाहिए. आपने कौन से हाथ में कांटा पकड़ना है, कौन से हाथ में चम्मच पकड़ना है, या आपने अगर जो है वो नाइफ़ पकड़ना है तो किस तरह से पकड़ना है आपने, और किस तरह से आपने, यानी कि आपने उल्टे हाथ से खाना है, लेफ़्ट हैंड से क्योंकि फोक अगर आपके लेफ़्ट हैंड में है तो आप लेफ़्ट हैंड से खा रहे हैं, तो उसमें भी फिर आपने ये करना है कि उसको यूँ करके आगे की तरफ आपने जाके उठाना है, रादर दैन कि आप अपनी तरफ उठाएं या आप यूँ करके उठाएं, तो वो उससे जो है वो आवाज़ पैदा नहीं हो. तो ये सारे मैनर्स जो हैं, तो इनके अंदर ज़ाहिर ऑब्वियसली यू हैव टू टेक केयर. आपने खाना खाने के बाद किस तरह से जो है अपने चम्मच और कांटे को रखना है. एक स्टाइल ये है कि बिल्कुल सीधा आप स्ट्रेट सामने रख दें, एक ही है कि थोड़ा सा इस साइड पे, यानी कि जिस तरह 4 का एंगल पे, जिस तरह घड़ी जो है क्लॉक 4 बजा रही है, या 3 o'clock का जो है वो इंग्लैंड में जो है वो 3 o'clock के उस पर रखते हैं, या फिर बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं. अमेरिका में जो है वो 4 o'clock के पॉइंट पे रखते हैं, या 6 o'clock के पॉइंट पे रखते हैं, इस तरह से. तो मुख्तलिफ मैनर्स हैं. तो शी यूज़ टू फॉलो दैम, और पेन के साथ फॉलो करती थी, कि बहुत तवज्जो से, बहुत गौर से जो है वो फॉलो करती थी, यानी कि ऑब्वियसली इट इज़ नॉट ईजी टू फॉलो द मैनर्स. एंड बीइंग एटलिश ऑफ मैनर, और स्टेटली थी अपने मैनर्स में, यानी कि बहुत रिफाइंड और बहुत हायर क्लास के मैनर्स थे उसके. एंड टू व्हेन होल्डन dignity of reverence, और वो dignity से होगा मोस्ट प्रॉब्ली, कि वो reverence जो है उसका जो डिज़र्विंग थी, इज़्ज़त की, काबिल इज़्ज़त थी, वो रिगार्ड की जाती थी उसको कि वो काबिल इज़्ज़त थी. बट फॉर टू स्पीकिंग ऑफ हर कॉन्शियंस, और उसकी कॉन्शियंस यानी कि उसका जो ज़मीर है उसके बारे में अगर हम बात करें, she was so charitable and so piteous she would weep if that she saw a mouse caught in a trap. वो कहता है कि इतनी वो काइंड हार्टेड थी, इतनी वो रहम दिल थी, और पिटियस उसके अंदर इतनी नरमी थी और रहम था उसके दिल में, कि अगर उसको कहीं पे माउस भी जो है, एक चूहा भी नज़र आ जाता था, तो वो उसको रोना शुरू हो जाती थी. चूहा से मुराद के अगर फंसा हुआ है कहीं पे, ट्रैप में चूहा फंसा हुआ नज़र आ जाता था, तो शी स्टार्टेड टू वीप. If it were dead or blade,
وہ کہتا ہے کہ اگر وہ مرا ہوا ہوتا تھا یا وہ اور بلیڈ اور یا پھر وہ خون نکل رہا ہوتا تھا تو شی یوز ٹو ویپ. آف اسمال ہاؤنڈس had she that she fed with roasted flesh or milk or wastel breed. وہ کہتا ہے اس کے پاس 2 ہاؤنڈس تھے، 2 شکاری کتے تھے چھوٹے، جن کو وہ کھلاتی تھی روسٹڈ فلیش، یعنی کہ روسٹ بھنا ہوا گوشت کھلاتی تھی، اور دودھ پلاتی تھی، اور ویسٹل بریڈ اور بریڈ جو ہے، کیکس وغیرہ جو ہیں بہت اچھے طریقے سے، جو بہت اچھے ریفائنڈ کیکس ہیں وہ انہیں کھلاتی تھی. اب یہاں سے آپ کو 2 چیزیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتوں کے اوپر وہ اتنا خرچ کر رہی ہے. یہاں پہ چیسٹی پاورٹی کا واو لیتے ہیں، تو یہ ایک کائنڈ آف سیٹائر ہے، طنز ہے کہ چرچ کے اندر جو ہے یہاں پہ چیسٹی، پاورٹی، اوبیڈینس کا واو لے کے آتی ہیں ننز بھی، اور جو آگے کریکٹرز آئیں گے ان کی بھی جب میں بتاؤں گا تو وہ بھی. تو یہاں پہ اس کے برعکس جو ہے کام ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ شی از سو کائنڈ ہارٹیڈ کہ وہ کسی چوہے کو بھی جو ہے ٹریپ میں دیکھے، اگر وہ مر چکا ہے یا وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی خون نکل رہا ہے تو وہ رونا شروع ہو جاتی ہے. دوسری طرف وہ جن جانوروں کو مار کے ان کا گوشت کتوں کو کھلا رہی ہے تو وہ اس پہ اسے رونا یا اسے تکلیف نہیں ہو رہی. ان ادر ورڈز یہ سیٹائر ہے. But sore wept she if one of them were dead. اور وہ روتی تھی جب ان میں سے ایک کتا مر جاتا تھا کوئی اس کا. اور if man smote it with a yard or smart. وہ کہتا ہے کہ کسی نے اگر اس کو راڈ سے، کسی شارپ راڈ سے اگر ان کو مارتا تھا کوئی تو وہ روتی تھی. اینڈ all was conscience and tender heart. اور بہت وہ کانشیس، بہت باضمیر عورت تھی اور بہت کائنڈ ہارٹیڈ عورت تھی. Full seemingly her wimple pinched was, her nose treatise, her eye grey as glass. وہ کہتا ہے کہ اس کے جو مینرز تھے، اس کے جو ایک تو یہ کہ اس کا ہیڈ ڈریس جو تھا، اس کے ومپل ہیڈ ڈریس جو اس کے سر پہ جو اس نے سمجھ لیں کہ کچھ سکارف لیا ہوا ہوگا کچھ بھی، تو بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ پینٹڈ بھی تھا اور ویوڈ، جسے آپ بنائی اس کی بہت اچھی ہوئی ہوئی تھی. اور اس کی جو ہے ہر نوز ٹریٹس، اور اس کی نوز جو تھی وہ لانگ تھی اور ویل شیپڈ تھی، بہت خوبصورت ناک تھی. ہر آئن گرے از گلاس، اور اس کی آنکھیں جو تھیں بالکل لائٹ گرے، یا جس طرح گرے کلر ہوتا ہے، گرے کلرس کی آئز تھیں کلر کی، اور گلاس جس طرح شیشے کا گرے کلر ہوتا ہے اس طرح. ہر ماؤتھ فل اسمال اینڈ دیٹ ٹو سافٹ اینڈ ریڈ. اس کا جو ماؤتھ تھا، اس کا جو لپس تھے اور ماؤتھ، وہ چھوٹا تھا، اتنا بہت پھیلا ہوا نہیں تھا، اور سافٹ تھا، اس کے لپس سافٹ تھے اور ریڈ تھے. بٹ سیکنڈلی شی ہیڈ اے فیئر فور ہیڈ. اور اس کا جو ماتھا تھا وہ بہت خوبصورت تھا، جس سے روشن اور خوبصورت. فیئر وائٹ بھی ہوتا ہے اور خوبصورت بھی ہوتا ہے، دونوں سینسز میں یوز ہو سکتا ہے. اٹ واز آلموسٹ اے اسپین برڈ آئی ٹراؤ. تو آئی ٹراؤ آئی بلیو، وہ کہتا ہے کہ چوڑا بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ چوڑا ماتھا بھی تھا اس کا، اور بہت ہی کشادہ پیشانی جسے آپ کہہ لیں، اور بہت خوبصورت، ویل شیپڈ اینڈ ویل کیپڈ کائنڈ آف، یا جو بہت نیٹ اینڈ کلین. یہاں یہ بھی مطلب ہے اس کا کہ اسپین کا 2 مطلب یہ کیونکہ وقت کے حساب سے میننگز چینج بھی ہو جاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو یہاں پہ جو میننگز اگر کسی کتاب میں یا ای بک میں مل جائیں گے تو ضروری نہیں ہے کہ وہی ایگزیکٹ میننگ ہوگا، اس کا ڈفرینٹ بھی ہو سکتا ہے. ویل نیٹ اینڈ کلین بھی ہو سکتا ہے اور براڈ بھی ہو سکتا ہے. For hardly she was not and grow. وہ کہتا ہے کہ اس کا قد بھی اتنا چھوٹا نہیں تھا، یعنی کہ وہ یہ نہیں تھا کہ اپنے قد سے وہ چھوٹی ہو، جتنا نارمل قد ہوتا ہے اتنا اس سے کم ہو. Full fetish was hair was her cloak as I was wore. وہ کہتا ہے میں نے جیسے دیکھا ہے، میں نے جیسے سوچا، اس کا جو کلوک تھا. کلوک کیا ہوتا ہے؟ جو چوغا ہوتا ہے جو پیچھے آپ پہنتے ہیں، یعنی کہ ادھر سے آگے سے کھلا ہوا ہوتا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ پورا کور ہوتا ہے، تقریباً آپ کے گھٹنوں سے بھی نیچے جا رہا ہوتا ہے. تو کلوک یا گھٹنوں سے کچھ نیچے، کچھ انچز یا زیادہ انچز آپ کر لیں، تو اس کا کلوک جو تھا وہ پورا ایک جس طرح ایک چوغا کہہ لیں آپ اس کو، تو وہ بہت خوبصورت تھا، نیٹ تھا. آف اسمال کورل اباؤٹ ہر آرم شی وور اے پیئر آف بیڈس. وہ کہتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں یا بازو میں ایک روزری تسبیح تھی، یا ایک بیڈز کا ایک جو ہے وہ ہار تھا کہہ لیں آپ اس کو. تو بیڈز کون سی ہیں؟ کورل کی. کورل کیا ہے؟ سمندر میں ہوتا ہے، جسے آپ اردو میں مرجان کہتے ہیں.
تو کورل جو ہے اس کے کلرز جو ہے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ویسے زیادہ تر جو ہے یہ آپ کو ریڈش شیڈ میں ملے گا, اورنجش شیڈ میں ملے گا, پنک میں ملے گا, مگر اس کے علاوہ بھی اس کے کلرز ہوتے ہیں. گریش میں بھی آ جاتا ہے سم ٹائمز, اور گرین میں, بلو میں, ڈفرینٹ کلرز بھی ہو سکتے ہیں اس کے. تو یہ جاندار چیز ہے, مگر یہ ہے کہ اس کا جو ہے نا پھر یہ اس کو وہاں سے نکال کے, اور سمندر کے اندر یہ جو ہے کورل آپ کو یہ ملتی ہیں جگہیں, تو وہاں سے یہ نکالتے ہیں مرجان. تو اس نے اس کی تسبیح لی ہوئی تھی ہاتھ میں, یا اس کا جو ہے ہار لیا ہوا تھا, کہہ لیں کچھ بھی کہہ لیں, بیڈس کے جو ہے اسٹرنگ آف بیڈس. got it all with green, اور جتنے بھی بڑے اس کے دانے تھے وہ سارے گرین کلر کے تھے, اور باقی ظاہر ہے کورل کا کلر ریڈ بھی ہوتا ہے. اینڈ دیئر آن ہینگ اے بروچ آف گولڈ فل شین, اور ایک بروچ جو تھا اس نے, یہاں پہ پرانے زمانے میں فیشن ہوتا تھا ایک بروچ لگاتے ہوتے تھے, آپ نیٹ پہ لکھ کے دیکھ لیجیے گا تو وہ آ جائے گی. اس کی شیپس مختلف شیپس کے ہوتے تھے, بڑے خوبصورت بنے ہوئے ہوتے تھے. تو گولڈ کا بنایا ہوا اس نے وہاں پہ لگایا ہوا تھا. آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پاورٹی کا کسی قسم کا کانسیپٹ نہیں آ رہا. شی از اے رچ پرسن, شی ہیز سو مینی تھنگس. ڈاگس رکھے ہوئے ہیں اس نے, جو کہ ایک نن کا کام نہیں ہے, یا اسی طرح سے ڈاگس کو جو ہے وہ مار مار کے چیزیں کھلائے, تو یہ اس طرح کا کام نہیں ہے یہ ننس کا, جو کہ یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے اس کے پوائنٹ سے چوسر کے ٹائم میں. فل شین اس کی برائٹ بہت تھا, یا اس میں بہت چمک تھی, چمکدار تھا. آف وچ دیر واز فرسٹ رائٹ ریٹن, یہ ریٹن ہوگا فرسٹ ریٹن a crowned A, اور اس کے اوپر بروچ کے اوپر لکھا ہوا تھا A, پہلے لکھا ہوا تھا after and after, اور اس کے بعد amor vincit omnia, کہ اس کا مطلب تھا کہ لو جو ہے وہ ہر چیز کو کانکر فتح کر لیتا ہے. تو اس کے اوپر یہ لکھا ہوا تھا. اب یہاں پہ ایک چیز اور آپ غور کر لیجئے گا کہ یہاں پہ پرائرس کا جو کریکٹر اس نے ڈسکس کیا ہے, اس میں اس نے اس کے چہرے کی ایک ایک ڈیٹیل بتائی ہے. ماتھا اس کا کیسا تھا, اس کے لپس کیسے تھے, بہت ساری چیزیں جو ہے اس کا جو ہے وہ ڈیفائن کی ہیں. مگر مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں, اب آپ آگے جب دیکھیں گے, یا پہلے آپ اسکوائر یا اس کا کریکٹر دیکھ چکے ہیں, تو وہاں پہ اتنی ڈیٹیلڈ جو ہے اس نے ایکسپلینیشن مردوں کے لیے نہیں دی, عورت کے لیے دی ہے. دا منک اینڈ the nun with her had she, اور اس کے ساتھ یہ اسی کے دو لائنز باقی اسی سے ریلیٹڈ ہیں, پرائر سے ریلیٹڈ ہی رہ گئی ہیں. another nun with her had she, that was her chaplain and priests three. وہ کہتی ہے اس کے ساتھ اس کی ایک اور بھی نن تھی, جو کہ پرائیویٹ کسی چیپل ہوتا ہے کہ جس طرح پرائیویٹ کوئی آپ ایک گھر میں یا کہیں بھی آپ ایک چھوٹا سا روم بنا لیں جس کو آپ عبادت کے لیے, تو وہ چیپل کہلائے گا. یا کوئی مونیسٹری میں ایک ایسا روم ہو کہ جو صرف سروسز, ریلیجیس سروسز کے لیے فکس کر دیا جائے, تو وہ بھی چیپل کہلائے گا. تو وہ اس طرح کی جو ہے وہاں پہ پرائیویٹ چیپل کے ساتھ وہ اٹیچ جو ہوتی ہے, نن جو ہوتی ہے, تو وہ اس کے ساتھ موجود تھی. تو اور 3 اس کے ساتھ جو ہے وہ پادری بھی موجود تھے, وہ اپنے ساتھ لے کے آئی تھی. The monk. A monk there was, a fair for the maestri and outrider that loved venery. Monk جو ہوتا ہے یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو کہ جسے آپ کہہ لیں کہ 2 قسم کے ہوتے تھے. ایک تو یہ ہوتے تھے کہ جو واؤ تو لیتے تھے سارے کے سارے, کہ جو ہے چیسٹٹی کا واؤ لیتے تھے, کہ پاکیزگی کا, کہ آپ اپنے آپ کو ساری عمر پاک صاف رکھیں گے. دوسری چیز یہ کس چیز کا واؤ لیتے تھے, یہ لیتے تھے پاورٹی کا, کہ ہم جو ہے غربت میں زندگی گزاریں گے. اور تیسرا جو ہے واؤ لیتے تھے ایک تو یہ ہے کہ چیسٹٹی کا, دوسرا پاورٹی کا, اور تیسرا جو ہے وہ اوبیڈینس کا, کہ ہم جو ہے بات مانیں گے, جیسا ہمیں حکم دیا جائے گا ہم اس کو بجا لائیں گے. تو یہ منک کے لیے بھی ہوگا, فرائر کے لیے بھی ہوگا, یہ واؤ جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا تھا. اور منک جو ہوتے تھے, ایک قسم کے منک وہ بھی ہوتے تھے, مختلف ریلیجنز میں کہا جاتا ہے, جس طرح جو بدھسٹ جو ہے, بدھسٹ منکس جو ہیں, اور مختلف جو ہے جو ریلیجس جو وہ ہیں ان کو منکس کہا جاتا ہے. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ سیکلوژن کے اندر چلے جاتے تھے, جس طرح کرسچینٹی میں بھی راہب کا کانسیپٹ ہے کہ وہ رہبانیت کے وہ چلے جائیں گے دنیا کو چھوڑ کے, اور تارک دنیا جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے دنیا سے, الگ ہو گئے, کسی اکیلی جگہ پہ جا کے رہنا شروع ہو گئے. تو یہ منکس کا کانسیپٹ جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا. تو ایک وہ بھی ہوتا تھا ان میں. A monk there was, a fair for the mastery and outrider that loved venery.
वो कहता है कि एक उसके साथ मंक भी था, वहाँ पे मंक भी था उनके अंदर, जो कि बहुत बहुत अच्छा जो है घोड़ा चलाने वाला था, आउटराइडर, और वो हंटिंग को पसंद करता था, वेनरी हंटिंग को पसंद करता था। अ मैनली मैन टू बेन एन एबट एबल, और वो एबट जो है, इनका हेड जो है मंक जो होता है वो एबट कहलाता है। तो ये एबट जो है वो बनने के काबिल था, वो इतना वो अच्छा था। For many a dainty horse had he in stable, और उसके अस्तबल में बहुत सारे घोड़े थे। ये आप देख लें कि यहाँ पे पॉवर्टी का कोई वाव जो है वो फॉलो नहीं कर रहा है। एंड वैन ही रोड मैन माइट हिज ब्राइडल ईयर jingling in a whistling wind as clear as eke as loud as doth the chapel bell। वो कहता है कि जब वो राइडिंग पे निकलता था तो उसकी जो ब्राइडल लगाम, घोड़े की लगाम जो है, उसकी घंटियाँ इतनी ज़ोर की, या घंटी लगाई हुई होगी तो इतनी ज़ोर से बजती थी कि लोग दूर से उसकी आवाज़ सुन लेते थे। विस्लिंग विंड में हवा की जो शोर होता है उसके अंदर उसकी घंटियाँ ऐसे सुनाई देती थी, या घंटी इतनी क्लियर सुनाई देती थी जिस तरह से चैपल बेल जो है, चर्च की जो बेल जब बजती है तो वो, या जो ख़ास जो छोटा एक जो फिक्स किया गया इबादत गाह, उसकी बेल जो बजाई जाती है तो उसकी घंटी जिस तरह से बजती है तो उतनी आवाज़ उसकी आती थी। देयर एज इफ देयर एज दिस लॉर्ड वॉज कीपर ऑफ द सेल। वो कहता है कि ये जो इसका जो ओहदा था वो भी इतना छोटा नहीं था। मीन्स कि ये जो एक समझ लें कि सेल, कोई भी एक प्रॉपर एक बाउंड्रीज़ हैं, या कोई भी कमरा भी, सेलर जो होता है वो तहखाने भी हो सकते हैं, सेलर जो है वो रूम भी हो सकता है कोई, तो उसका कीपर भी था ये। The rule of Saint More or Saint Bennet by cause या because जिसको आप कहते हैं by cause, uh, that it was old and some dull straight। वो कहता है कि ये दो लोगों के रूल्स को मानता था, एक तो सेंट मॉर और दूसरा जो है सेंट बेनेडिक्ट। ये दो जो है उनके रिलीजियस फिगर्स होंगे, तो उनके रूल्स जो थे वो ज़्यादातर ऑस्ट्रियर सीरियस काइंड ऑफ रूल्स थे उनके, तो वो मानता था। और दूसरी चीज़ क्या कहता है वो आगे, दिस लाइक मंक लीड old things pace and healed after the new world space the space। वो कहता है पुरानी रसूम और रिवाज या पुरानी चीज़ों को वो ख़त्म कर देता था। हो सकता है कि किसी भी चीज़ में जो भी चीज़ें पुरानी उनको निकाल के नई चीज़ों के पीछे जाता था, नई चीज़ों को, मॉडर्न चीज़ों की तरफ आता था। He hath not of that text a pulled hen that saith that hunters beeth not holy men। वो कहता है कि ये एक पुल्ड हैंड मीन्स कि कोई इसको कोई कदर नहीं करता था इस बात की, यानी कि वो इस टेक्स्ट को कभी अच्छा नहीं समझेगा, यानी कि आप जिस तरह उसके बदले में कोई अच्छी चीज़ नहीं देगा। मीन्स के पुल्ड हैंड का एक बनी बनाई ज़िबा की हुई मुर्गी जो है वो नहीं देगा किसी को, इस बात की वजह से जो ये कहे कि जो हंटर्स हैं वो होली मैन नहीं होते, कि हंटिंग को पसंद नहीं किया जाता है। तो ये मंक्स जो होते थे ज़्यादातर, इनका ये कॉन्सेप्ट था कि ये ख़ास तौर पे बुद्धिस्ट मंक्स जो हैं उनका कॉन्सेप्ट था कि किसी भी जानदार चीज़ को मारना जो है वो गुनाह है या गलत है, उनको नहीं मारना चाहिए। तो वो कहते थे हर चीज़ की जान है और आपको उनकी हिफाजत करनी चाहिए रादन को मारने से। तो वो कहता है कि जो ये कहता है कि हंटर्स जो हैं अच्छे आदमी नहीं है, तो वो उनके कोई उस चीज़ को कोई बिल्कुल अच्छा नहीं समझता था। Nay that a monk when he is cloisterless I likened till a fish that is waterless। वो कहता है कि ना ही इस बात की परवाह करता था कि जब ये कहा जाए, कोई ये बंदा ये बात करे कि एक मंक जो है अगर वो क्लॉइस्टर में ना हो, क्लॉइस्टर का मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एनक्लोजर काइंड ऑफ, कि चारों तरफ बिल्डिंग है, बीच में एक लॉन्स है, और उसमें क्लॉइस्टर के अंदर अगर मंक ना रहे तो वो उस तरह से है जिस तरह पानी के अंदर मछली ना रहे, वाटर के बगैर जो है मछली हो। दैट इज़ टू से इन अ मंक आउट ऑफ हिज क्लॉइस्टर but like text held he not worth an oyster। वो कहता है इसको ऑयस्टर जो है, जो शेल फिश काइंड ऑफ शेल होता है जिसे आप जिसके अंदर से मोती भी निकालते हैं, तो ऑयस्टर उसको खाया भी जाता है। तो वो कहता है वो ऑयस्टर भी नहीं देगा इस बात के लिए, यानी कि वो बिल्कुल केयर नहीं करता था इस बात की। ना said his opinion was good, what should he study and make himself in word। वो कहता है
کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اوپینین اب یہ بھی طنز ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اوپینینز اچھے تھے، اس کے جو بھی کانسیپٹ تھا اس کے اچھے تھے، کانسیپٹ جو اس کے تھے، اور کیوں وہ اسٹڈی کرے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ پاگل کرے، اسٹڈی کر کر کے پاگل کیوں کرے وہ اپنے آپ کو. Upon a book in cloister all way to pour of swinken with his hands labor. وہ کہتا ہے کہ ہر وقت وہ کیوں کلوائسٹر میں بیٹھا رہے اور کتابیں پڑھتا رہے اور اپنے ہاتھوں سے کام کرے، یعنی کہ جو کام ہے وہ کیوں کرے خود. ایز اوسٹن بیڈ، جس طرح سے سینٹ آگسٹائن نے جو ہے کہا، آسٹن آگسٹائن یہ بہت مشہور ان کے سینٹ ہیں یا ریلیجس فگر ہیں، تو انہوں نے جیسے کہا کہ اپنے ہاتھوں سے کام کرو، تو کہتا کیوں کرے. ہاؤ شیل دا ورلڈ بی سروڈ، کس طرح سے دنیا کی خدمت کی جائے گی. لیٹ اوسٹن ہیو ہز سوئنگ ٹو ہم ریزروڈ، کہتا ہے کہ سینٹ آگسٹائن کو کرنے دو جو کر رہے ہیں، ان کا ہارڈ ورک وہی کرتے رہیں، انہی کے لیے مخصوص کر دو اس کو. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو فالو دیٹ. therefore he was a precursor right. وہ کہتا ہے کہ precursor right، جو یہ اسپر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسپر جو ہوتے ہیں جو گھوڑا چلانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے بوٹس کے بیک پہ ایک لوہے کی ایک سمجھنے کے راڈ سی لگا کے اس کے اوپر ایک پہیا لگایا ہوا ہوتا ہے سٹارز کی شیپ کا. تو جب گھوڑا جو ہے تھوڑا سست ہونے لگتا ہے ریس لگانے کے وقت یا تیز نہیں بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس سے پرک کرتے ہیں اس کو، گھوڑے کو زور سے، جسے آپ ایڑ لگانا کہتے ہیں، کہ گھوڑے کو تھوڑا سا آپ نے اسپر جو ہے اس کی اسکن میں چبھو دیا، اس کے پیٹ میں چبھو دیا، تو ایک دم سے گھوڑا تیز ہو جاتا ہے. تو یہ اس کی بات کہہ رہا ہے کہ therefore he was a precursor right. وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بہت اچھا رائڈر تھا، ہارڈ رائڈر جیسے آپ کہہ لیں. Greyhounds had he, as swift as fowl in flight. وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس گرے ہاؤنڈس تھے، ہاؤنڈ وہی شکاری کتے تھے، اور اتنے تیز تھے، سوئفٹ تیز، اتنے تیز تھے جس طرح سے فاؤل پرندہ، جس طرح پرندہ اڑ رہا ہو، تیزی سے اڑ رہا ہو. Of pricking and of hunting for the hare was all his lust. وہ کہتا ہے اس کا سارا پیشن جو تھا وہ ہنٹنگ کی طرف تھا اور پرکنگ طرف، یعنی کہ گھوڑا تیز دوڑانے میں، اور ہنٹنگ کی طرف تھا. For no cost would he spare. اور اس کے لیے وہ کسی قسم کی قیمت جو ہے وہ یعنی کہ نہیں، اس کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، یعنی کہ وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ ہر حال میں یہ کام کرے گا. I say his sleeves why profiled at the horn. اس کی سلیوز جو تھیں وہ ہاتھوں کے اوپر، وہ جو ہے سلیوز جو تھیں اس کی بہت ڈیکوریٹڈ تھیں اور بہت خوبصورت جو ہے وہ اس پہ کڑھائی ہوئی ہوگی کچھ. with گرائز، گرائز جو ہے، گرائز گلیری کی قسم ہے جو بہت فر والی اور بہت خوبصورت ہوتی ہے، تو اس کی فر جو ہے بہت قیمتی ہوتی ہے، تو وہ فر بھی اس پہ لگی ہوئی تھی. اینڈ دیٹ دا فائنسٹ آف دا لانڈ، اور سب سے زیادہ جو لینڈ میں فائنسٹ فر تھی، اور فائنسٹ جو ہے وہ اس کا جو کپڑے تھے ویسے یا فر جو لگی ہوئی تھی وہ. And for to fasten his hood under his chin he had of gold wrought a curious pen. وہ کہتا ہے گولڈ کی بنی ہوئی پن سے اس نے اپنا جو ہے وہ ہڈ جو سر پہ اس نے باندھا ہوا تھا، تو اس کو اس نے گولڈ کی پن سے جو ہے وہ باندھا ہوا تھا اس کو. A love knot in the greater end there was. اور ایک لو ناٹ، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہارٹ کی شیپ کی ناٹ بنی ہوئی ہوگی، گانٹ جو لگائی ہوئی ہوگی ہارٹ کی شیپ کی بنائی ہوئی ہوگی، تو لو ناٹ. In the greater end there was, his head was bald that shone as any glass. وہ کہتا ہے کہ اس کا سر جو تھا اس پہ کوئی بال نہیں تھے اور وہ بالکل چمک رہا تھا گلاس کی طرح. اب زیادہ تر دیکھیں آپ کے جتنے پرانے ریلیجنز تھے، مثلا کئی جگہوں پہ بدھسٹ ریلیجن، ایون ہندو ریلیجن میں بھی، اچھا اس کے علاوہ جو ہے یہ جتنے بھی چائنیز کئی قسم کے جو ہیں جو ٹرائبز ہیں ان کے زین ہے جس طرح، یا وہ جو مونسٹریز میں رہتے ہیں یا منکس جو ہوتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جو مصر تھا، اینشینٹ ایجپٹ، یہاں پہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا گنج کروا دیتے تھے. بچپن سے لے کے آپ دیکھیں گے کہ منکس کے جو ہے سر جو ہیں وہ سارے شیوڈ ہیں، اور مصر میں بھی یہ کانسیپٹ سمجھا جاتا تھا کہ جو بال ہیں یہ ناپاکی کی علامت ہے، تو وہ پورے کے پورے بال ختم کر کے اس کے بعد جو ہے فرعون جو ہوتے تھے وہ وگ پہنتے تھے. اسی طرح سے ان کے جو ہے باقی تو یہ چائنیز وغیرہ اور یہ جو ہے وہ نہیں پہنتے، یہ تو ایسے ہی رہنے دیتے ہیں. دو اس کے فائدے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو شکل پہ کہ وہ سیلف لیسنس جو ہے وہ لے کے آئیں گے، کہ شکل پہ غرور نہیں ہو تو بال اتار دیے، اور تاکہ عام سی شکل ہو تو بندہ جو ہے وہ شکل کے اوپر کوئی فخر نہ کرے اور بالکل ہمبل رہے، تو کیونکہ دنیا کو انہوں نے چھوڑنا ہے. تو مگر یہاں پہ اس کا برعکس دکھایا جا رہا ہے کہ ہی از ناٹ لائک دیٹ.
کہ وہ زیادہ تر جو اس کے سارے شوق جو ہیں وہ پاورٹی اور دنیا کے لیے نہیں ہیں. ہی لیوز فار ہز اون سیلف, اور اس کے اندر ایگو جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی ہے, جو کہ اصل کانسیپٹ ہوتا تھا منکس کا. تو اچھا, بولڈ ایز شون ایز این گلاس کی طرح چمکدار تھا. اینڈ ایک ہز فیس ایز ہی ہیڈ بین انوائنٹ, اور اس کے چہرے پہ جو ہے انوائنٹمنٹ لگی ہوئی ہوتی تھی. آئنٹمنٹ جو ہے کائنڈ آف کہ اس طرح سے کہ جو انوائنٹڈ چہرہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو تیل لگاتے تھے خاص ریلیجس جو ہے ریلیجس سیریمنیز پہ انوائنٹ کرتے تھے, یعنی کہ اس کو ریلیجس جو ہے وہ اس میں تیل لگایا جاتا تھا. تو یہ اس کے چہرے پہ بھی تیل لگا ہوا تھا, چمک رہا تھا چہرہ بھی اس کا. His eyes steep and rolling in his head that seemed as a furnace of a lead. اور اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں اور گھوم رہی تھیں اس کی, یعنی کہ رولنگ آئیز کائنڈ آف, یا ہو سکتا ہے کہ راؤنڈ بھی ہو اور تھوڑا سا وہ گھما کے دیکھتا ہو. تو وہ کہتا ہے جس طرح سے فرنس جو ہے, فرنس بھٹی جو ہے, لیڈ کی بھٹی جو ہوتی ہے اس میں بہت تیز آگ جلائی جاتی ہے, ظاہر ہے جو جتنا پگھلانے کے لیے جو میٹلز ہیں ان کو. تو کہتا ہے کہ اس طرح سے اس کی چمکدار آنکھیں تھیں. تو ہز بوٹس سوپول, اس کے بوٹس جو تھے وہ بہت سافٹ تھے, یعنی کہ اب یہاں منکس جو ہوتے تھے یہ زیادہ تر لکڑی کی جو ہے جوتیاں پہنتے تھے, یا اس طرح کے, یا جوتیاں پہنتے ہی نہیں تھے تاکہ کوئی چیز جو ہے ان کے پاؤں کے نیچے بھی آ کے نہ مر جائے. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے بوٹس جو تھے وہ, یہ چائنیز منکس کی بات کر رہا ہوں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, مگر یہ کہ یہاں بھی چیسٹی اور پاورٹی کا تو یہ واو لیتے تھے, مگر یہاں اس نے نہیں کیا ہوا ہے. بوٹس جو تھے اس کے بہت سافٹ تھے. ہز ہارس ان گریٹ اسٹیٹ, اور اس کا گھوڑے جو تھے یا گھوڑا اس کا بہت اچھی کنڈیشن میں تھا. Now certainly he was a fair prelate, اور وہ بہت ہی اچھا جو تھا پادری تھا. He was not pale as a four-pined ghost, وہ کہتا ہے کہ اس کا رنگ پیلا نہیں تھا جیسے ایک مرے ہوئے کسی انسان کا ہو, یا انسان جب روح کی شکل میں آ جائے تو پیلا زرد رنگ کے طور پہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے اندر بلڈ نہیں ہے, بلڈ لیس ہے. تو کہتا ہے اس طرح کا نہیں تھا, اس کا پیلا نہیں تھا. یا بھوکا رہنے کی وجہ سے بھی رنگ پیلا ہو جاتا ہے, یا اچھی خوراک نہ ملنے کی وجہ سے بھی رنگ پیلا ہو جاتا ہے, تو وہ چیز بھی نہیں تھی, پیلا رنگ نہیں تھا اس کا. A fat swan loved he best of any roost, وہ کہتا ہے, اور وہ ایک موٹی تازی جو ہے مرغابی, یا جو وہ سوان جو ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہیں راج ہنس, تو راج ہنس جو ہے اس کو وہ بہت موٹا سا راج ہنس پکا ہوا وہ پسند کرتا تھا اس کا روسٹ. His palfrey was as brown as a berry, وہ کہتا ہے کہ ایک بیری کی طرح اس کا جو گھوڑا تھا چھوٹا, رائڈنگ ہارس جو تھا وہ براؤن تھا, اتنا جتنا ایک بیری ہوتی ہے. اب یہاں پہ دیکھیں اس کے چہرے کی اس طرح سے نہیں ڈپکشن دی ہے جس طرح سے فرائرس کے چہرے کی اس نے دی تھی. دا فرائر جو ہوتا ہے یہ چرچ میں, جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ پرائرس جو ہے وہ ننس کی ہیڈ ہوتی ہے, تو یہ جو باقی جو ہیں جس طرح مختلف ان کے رینکس ہوتے ہیں, تو یہ جو ہے اس کا بھی ایک رینک ہوتا ہے کہ یہ مونیسٹری میں چیسٹٹی وغیرہ کا واو تو یہ بھی لیتے ہیں, مگر یہ جو ہے ان کا کام جو ہوتا ہے, ایک تو یہ ہے کہ اس کا کام جو ہے یہ بھی ساتھ شامل بتایا گیا ہے کہ یہ خاص علاقے میں, لمیٹڈ علاقے میں لوگوں سے چندہ وصول کر سکتا تھا, یا تھوڑا سا جس طرح پیسے وصول کر سکتا تھا. بیگنگ کی اجازت تھی اسے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ آرگنائز کروانا سارا, اور پریسٹس کے اوپر جو ہے یہ جو نارمل پریسٹس ہیں ان کے اوپر ان کو کنٹرول کرنا وغیرہ سارے اس کی رسپانسبلٹیز میں ہے. A friar there was a wanton and a merry, a limiter, a full solemn man. Solemn, serious. اور دوسری اس کے میننگ یہ بھی امپورٹنٹ لکنگ بھی کہ فرائر تھا, اور وہ وانٹن کا مطلب ہوتا ہے جو بہت زیادہ پیشنیٹ ہو لو میں. اب لو کے لیے ان کے لیے جو ہے لو کی اجازت نہیں ہے. چرچ آف انگلینڈ میں بعد میں جو ہے لو کی اجازت, جو کوئین الزبتھ کے ٹائم میں چرچ آف انگلینڈ میں اس کے بعد جو ہے پادری شادی کر سکتے ہیں, مگر جو یہ والے جو اس سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں رومن کیتھلکس, رومن کو فالو کیا جاتا, رومنس کو, تو رومنز جو ہیں وہ زیادہ تر شادی, ان کے پادریوں کو بھی شادی کی اجازت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہوئے کہ ان کی شادی نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں, تو اسی لیے
ہم بھی شادی نہیں کریں گے. اور عورتیں جو ہیں حضرت مریم سلام علیہا کو فالو کرتے ہوئے وہ کہتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے. تو یہ اس کے پیروی کرتے ہیں. وانٹن جو ہے وہ اوبویسلی ایک لور کائنڈ آف جو کہ بہت زیادہ پیشنیٹ لور ہو. وانٹن اینڈ میری المٹور اور بہت ہیپی خوش آدمی تھا, یعنی کہ بہت جالی قسم کا آدمی تھا. لمٹور کہ ایک خاص علاقے میں اسے سرٹن ایریا میں بیگنگ کی اجازت تھی. A full solemn man in all the orders, for is none that can so much of dalliance and fair language. وہ کہتا ہے کہ اتنا پورے علاقوں میں چاروں جو ان کے آرڈرز ہوتے ہیں, 4 قسم کے آرڈرز ہوتے تھے جس میں فرائرز ہوتے تھے, تو اس میں سے ایک کا یہ ہے. تو کسی بھی آرڈر میں اتنا کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو اس سے زیادہ اچھے طریقے سے بات کرنا جانتا ہو. اب وہ آگے بتائے گا کہ یہ بھی سارا طنز کر رہا ہے. In other words, he had made full many a marriage of young women at his own cost. اب وہ کہتا ہے اس نے بہت ساری لڑکیوں کی, ینگ عورتوں کی شادیاں کروائی تھیں اپنے خرچے پہ. Unto his order he was a noble post. وہ کہتا ہے اور آرڈر میں اپنے جو ان کا جو آرڈرز جو ہوتے ہیں چرچ کے لیتے ہیں جس طرح سے, یا اپنے جو ایک اس کا حلقہ تھا اس میں اس کی پوسٹ بہت نوبل تھی. Full well beloved and familiar was he with Franklin's over all his country. وہ کہتا ہے کہ تمام جو وہ تھے پادری تھے فرینکلنز, تمام جو لینڈ لارڈز تھے, اس بڑے لینڈ لارڈز جو تھے فرینکلنز اوور ہز کنٹری, تو ان سب کے ساتھ اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, دوستی تھی, اور سب اسے بہت محبت کرتے تھے. And eke with worthy women of the town, for he had power of confession. اور کہتا ہے اور تمام also تمام جو عورتیں تھیں جو worthy women, جو کہ بہت مشہور یا بہت قابل عزت یا جو بڑی عورتیں تھیں, یعنی کہ بڑی سے مراد کے ویل نون یا ویل ریپیوٹیڈ عورتوں کے ساتھ بھی اس کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, دوستی تھی. وہ بھی اسے بہت پسند کرتی تھیں کیونکہ اس کے پاس پاور آف کنفیشن تھی. کنفیشن کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرہ بنا ہوا ہوتا ہے, اس میں کھڑکی ہے کائنڈ آف, جس میں سے نظر کو نہ آپ پادری کو دیکھ سکتے ہیں نہ پادری آپ کو دیکھ سکتا ہے, اور وہاں جا کے آپ کہتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کر دیا ہے, اور پادری آپ کو کہتا ہے کہ اچھا آپ اتنی خیرات کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں, تو اس میں اور پھر آپ کے جو ہے وہ سنز جو ہیں وہ پرج ہو جائیں گے, یعنی کہ سن آپ کا وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ مختلف جس طرح ریپینٹنس کا کانسیپٹ ہے کہ آپ روئیں اور آپ جو ہے پچھتائیں, تو اس سے بھی آپ کا سن جو ہے وہ دھل جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. تو اسی طرح سے ریگریٹ جو ہے وہ سنس کو جس طرح ختم کرتا ہے, ریپینٹنس, تو وہ چیز جو ہے وہ سن کو ختم کر دیتی ہے اس کی کہ اگر آپ جو ہے وہ پیسے دیتے ہیں. And saved himself more than accurate, اور وہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں پریسٹ سے زیادہ ہوں. For his order he was licentiate. وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس لائسنس تھا, عام پریسٹ کے پاس لائسنس نہیں ہوتا ہے شاید. Full sweetly heard he confession, اور بہت اچھے طریقے سے, بہت اٹینٹیولی, بہت پولائٹ وے میں وہ کنفیشن سنا کرتا تھا. He was an easy man to give penance. وہ کہتا ہے کہ یہ جو فریڈم فرام سن کائنڈ آف, کہ جو آپ کو گناہوں سے جو ہے نجات دینا یا آپ کو کہہ دینا کہ بھی آپ کے گناہ معاف ہو گئے ہیں, تو وہ جو ہے بہت ایزی طریقے سے دے دیا کرتا تھا. There as he wished to have a good pittance, for unto a poor order for to give is a sign that a man is well shrived. تو وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو یہ کہا کرتا تھا کہ اگر ایک بندہ جو ہے اس کے جو ہے پچھتانے کے لیے یا وہ بات کرنے کے لیے اتنی بات کافی ہے, گناہوں سے مکت ہونے کے لیے, آزاد ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ غریب لوگوں کو جو ہے چندہ دے, غریب لوگوں کو پیسے دے, ان کو دے, پورے لوگوں کو دے کچھ. For if he have, he dost make want. اگر وہ کرے گا تو وہ, اگر کوئی اس طرح کرتا تھا تو اس کے لیے وہ بوسٹ کرتا تھا. وانٹ, اس کے لیے وہ بڑائی, یہ کہ بڑھ مارنا جسے آپ کہتے ہیں کہ بہت ایسی بات کر دینا, بوسٹ کرنا کوئی بات کو, کہ he wished that man was repentant. وہ کہتا ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ یہ بات کرتا تھا کہ پیسے دے دیتا تھا, تو کہتا تھا یہ تو بندہ جو ہے واقعی اس کے دل میں ریپینٹنس ہے, یہ تو پچھتا رہا ہے. For many a man so hard is of his heart, he may not weep although him sore smart. وہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہو, بعض لوگ اتنے ہارڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں کہ وہ روتے نہیں ہیں, تو یہ نہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی نہیں بھی رو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی ریپینٹنس اس کے اندر نہیں ہے یا وہ پچھتا نہیں رہا ہے.
کہتا ہے کئی لوگ ہارڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں, وہ نہیں روتے. Therefore instead of weeping and prayers men would give silver to poor friars. وہ کہتا ہے کہ انسٹیڈ آف ویپنگ اینڈ پریئرز, دعا مانگنے کی بجائے اور رونے کی بجائے تم جو ہے غریب فرائرز کو, ابھی خود فرائر ہے, غریب فرائرز کو تم پیسے دیا کرو, تو سلور چاندی تم ان کو دو, تو اس لیے جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ تم بخشے جاؤ گے. His tippet was I fast full of knives. اس کا جو چوکا اس نے پہنا ہوا تھا یا اس کا جو گارمنٹ تھا وہ اس کے اندر بہت سارے نائفز لگے ہوئے تھے, اینڈ پنز, اور جو ہے پنز لگی ہوئی تھیں, فار ٹو گیون فیئر وائفز, کہ وہ خوبصورت عورتوں کو وہ جو یہ چیزیں دیا کرتا تھا. اینڈ سرٹنلی ہی ہیڈ اے میری نوٹ, اس کی آواز بہت اچھی تھی. نوٹس ہوتے ہیں جو میوزیکل نوٹس ہوتے ہیں, تو آواز اس کی بہت اچھی تھی. ویل کوڈ ہی سنگ اینڈ پلین آن روٹ, اور وہ بہت اچھے طریقے سے گانا گا سکتا تھا. اور روٹ جو ہوتا ہے میوزیکل انسٹرومنٹ ایسا ہوتا تھا جو کہ سمجھنے کہ جو آج کل آپ لاک دیکھتے ہیں یوں کر کے, تالا جو ہوتا ہے تالے کی شیپ کا بنا ہوا ہوتا تھا, ذرا لمبا کر دیں. گٹار کائنڈ آف ہے, گٹار کی طرح اسٹرنگس بھی اسی طرح لگی ہوئی ہیں, مگر گٹار جو ہوتا ہے وہ صرف ایک اوپر سے راڈ آ کے پھر یوں ہو رہا ہوتا ہے. اس میں 2 راڈیں یوں سائڈوں سے بھی نکل رہی ہوتی تھی, یعنی کہ تالے کی شیپ کی. وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائے گا اگر آپ ڈھونڈیں گے اس کو. تو وہ بجا لیتا تھا. آف یڈینگس ہی بور آؤٹ ریلائی ہز پرائز, اور وہ کہتا ہے کہ وہ سانگز جو گاتا تھا وہ اس طرح کے ہوتے تھے جو کہ جس میں کوئی رومانسز کے سانگز یا کوئی بہت مشہور کہانیوں کے سانگز جو ہے وہ گایا کرتا تھا, اور واقعی وہ بہت قابل تعریف ہوتے تھے. ہز نیک وائٹ واز ایز فلاورز, وہ کہتا ہے اس کی گردن اتنی سفید تھی جتنی للیز جو ہوتے ہیں, جو پھول کا نام ہے للی. تو للی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں واٹر للی جو ہے اس کو کہتے ہیں, کمل کو واٹر للی کہتے ہیں. تو اس کے کئی رنگ بھی ہوتے ہیں, بہرحال وائٹ للیز بھی ہوتے ہیں. تو للیز کی کئی قسمیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں نیٹ پہ. There too he strong was as a champion, اور وہ اتنا اسٹرانگ تھا جس طرح ایک چیمپئن ہوتا ہے, نہیں کہ جو پاورٹی کا وعدہ کریں گے یا جو بھوکے رہیں گے تو وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے. تو یہ بہت اسٹرانگ تھا ایک چیمپئن کی طرح. He knew the taverns well in every town, and average hostler and tapestry, but then a leisure or beggar. وہ کہتا ہے کہ تمام جو سرائے تھی اور تمام جو پبلک ہاؤسز تھے, پبز جنہیں آپ پبلک ہاؤس کی شارٹ فارم ہے پب, PUB, جہاں پہ آپ ڈرنکنگ کے لیے جاتے ہیں, تو کہتا ہے تمام جو سرائے تھیں اور تمام جو پبلک ہاؤسز تھے سب کو وہ جانتا تھا. اور تمام جو ان کے اندر ان کیپرز ہوتے تھے جو کہ سرائے چلانے والے ہوتے تھے, یا جو بار میڈز ہوتی تھیں جو کہ لوگوں کو کچھ پرووائڈ کرتی تھی, ڈرنک وغیرہ پرووائڈ کرتی تھی, سب کے ساتھ اس کی بہت اچھی واقفیت تھی. بیک دین اے لیزر اور بیگسٹیئر, یعنی کہ ان کی بجائے لیزر جو ہوتا ہے, جو بندہ جو ہے جو کوڑھی ہو, جس کو کوڑھا ہو, لیپرسی, تو لیپرسی ہوئی ہوئی ہو کسی کو, یا بیگسٹیئر, یا جو بیگر ہے, بیگر عورتیں تھیں, تو ان کی بجائے وہ ان لوگوں کو, ان کیپرز کو اور بار میڈز کو زیادہ جانتا تھا. For unto such a worthy man as he accorded not, as by his faculty to have with sick lezers acquaintance. وہ کہتا ہے جتنا وہ وردی تھا اسے ضرورت نہیں تھی کہ وہ غریب اور اس طرح کے لوگوں سے جو کہ کوڑھی لوگ تھے ان کے ساتھ اس کی کسی بھی قسم کا جو ہے واقفیت ہوتی. It is not honest, it may not for to dealing with no such peril. وہ کہتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی اس بات کی, پروفیٹیبل نہیں تھا یہ ایوانس, یہ پروفیٹیبل نہیں تھی یہ بات کہ وہ غریب لوگوں سے دوستی رکھے یا بات چیت کرے. But all with rich sellers of whitetail, تو وہ کہتا ہے کہ کھانا بیچنے والوں سے اور رچ لوگوں سے اس کی دوستی ہوتی تھی. یہ آج کل ایک ورڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ اسی کے جو اب کا ورڈ ہے آج کل کا, وہ ہے VICTUALS. اس کی پرنسیشن ہے وٹلز, VITLZ کی جو پرنسیشن نکلے گی ان فونیٹک سمبلز, تو وہ پرنسیشن ہے اس کی وٹلز, ناٹ وکچول. وکچول اس کی پرنسیشن نہیں ہے, تو یہ کھانے پینے کی اشیاء. And overall there as prophet should arise, courteous he was and lowly of service. تو وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ پروفٹ کی بات آتی تھی کہ جہاں پہ اسے کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا تھا تو وہاں پہ تو وہ بہت ہی پولائٹ ہو جاتا تھا اور بہت ہی ہمبل ہو جاتا تھا. There nas no man nowhere so virtuous, he was the best beggar in his house.
وہ کہتا ہے اپنے کانوینٹ میں اپنے علاقے میں سب سے بیسٹ بیگر تھا، وہ سب سے اچھی وہ التجا کر کے پیسے مانگ لیتا تھا، اور اس سے زیادہ ورچوئس، اس سے زیادہ پائس، اس سے زیادہ نیک بندہ کوئی نہیں تھا. فار though a widow had not a shoe، ایک اگرچہ کسی عورت کے پاس کوئی جوتا بھی نہیں ہوتا تھا پہننے کے لیے. so pleasant was he in his principia، وہ کہتا ہے کہ اپنے مانگنے میں اپنی جو اس کی جو بیگنگ تھی اس کے اندر وہ اتنا زیادہ پلیزنٹ تھا کہ yet would he have a furthing airy vent، تو ایک وڈو سے جس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوں گے، جوتا بھی پاؤں میں نہیں ہے سے فار ایگزامپل، تو اس سے بھی وہ فرتھنگ نکلوا لیا کرتا تھا اپنی باتوں سے. تو اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ فرتھنگ جو ہے یہ پرانے زمانے کی بات ہے، تو اس وقت ظاہر ہے آبویسلی پینس کا 1/4 جو ہے وہ فرتھنگ ہوتا تھا. فارتھنگ کہتے ہیں اسے، فارتھنگ تو اس وقت فرتھنگ اس کی پروننسیشن ہے اس وقت کی. تو یہ کوارٹر آف آ پینی. اب جو ہے وہ 1 پاؤنڈ جو ہے اس کے اندر 100 پینس ہوتے ہیں، تو یہ کوارٹر تھا 1 پینس کا. اب پینس سے نیچے کی کرنسی وہاں پہ نہیں ہے انگلینڈ میں. 1 penny اور پھر 2 pence یوں کہلاتا ہے. 2 pence، 5 pence، 10 pence، 20 pence، 50 pence، 1 pound، اور یہ 1 penny. تو went. His purchase was well better than his rent، اور جتنا اس کے پاس پیسے آتے تھے پرچیز اس کی اس سے کہیں زیادہ ہوتی تھی، یعنی کہ وہ اپنی آمدن سے زیادہ خرچ کرتا تھا، مینس کہ لوگوں سے پیسے مانگتا رہتا تھا in other words کنفیشن کے طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے. and rage he could as it were write a whelp، وہ کہتا ہے کہ اور وہ بہت زیادہ غصہ بھی کر کے دکھایا کرتا تھا، جس طرح سے ایک جو چھوٹا سا کتے کا بچہ ہوتا ہے اس کو جب غصہ آتا ہے تو وہ چیختا ہے، اور آپ اسے اگر مارنا شروع کر دیں تو وہ آپ کو بھونکے گا، چیخے گا، تو اس طرح سے وہ غصہ بھی کیا کرتا تھا. in love days there could he mutual help، اور جہاں پہ کبھی میٹنگز ہوتی تھیں وہاں پہ وہ سالس کا کام یا لوگوں کی صلح کروانے میں بہت دونوں طرف مدد کیا کرتا تھا. for there was not like a cloisterer، اور وہ کلوسٹر کی طرح نہیں تھا، کلرجی مین کی طرح نہیں تھا. with a threadbare cope اگین وہی چوغا ہوتا ہے جو پہنتے ہیں لوگ. تو وہ کہتا ہے کہ اس کے جو کپڑے تھے وہ بہت کوئی گھٹیا قسم کے یا 3rd کلاس یا بہت بدصورت لکنگ نہیں تھے، بہت اچھے تھے. as is a poor scholar، جس طرح سے ایک پور اسکالر کے کپڑے ہوتے ہیں اس طرح سے نہیں تھے. but he was like a master، ماسٹر کی طرح تھا. اور a pope، اور یا پوپ کی طرح. پوپ جو ہے ان کا ظاہر ہے رومن کیتھلکس کا سب سے جو بلند جو ان کا جو بندہ ہے جو ہیڈ ہے وہ پوپ ہے. تو کہ پوپ کی طرح اس کے کپڑے ہوتے تھے. آف ڈبل ووسٹڈ واز ہز سیمی کیپ، اور اس کا جو اس کا سمجھ لیں کہ آپ جو اس کا جو کپڑے تھے کوپ تھا وہ ڈبل اس کے اوپر وولن کام ہوا ہوا تھا، اور بہت اچھے قسم کا جو فائن وول تھا. دیٹ راؤنڈیڈ ایز اے بیل آؤٹ آف پریس، اور وہ بالکل اس طرح سے تھا کہ پورا وہ راؤنڈ جس طرح ایک بیل ہوتی ہے اس طرح کا اس کا جو ہے وہ چکا تھا. somewhat he lisped for his wantonness، تو یہ wantonness جو ہے seductive kind of man، کہ یہاں پہ اب ان کے لیے چیسٹٹی اور سمجھ لیں کہ شادی نہ کرنے کا واؤ ہے، مگر یہ ہے کہ یہ اس کے برعکس دکھایا جا رہا ہے کہ یہ وانٹنیس جو ہے سیڈکشن، سیڈیوس کرنا لوگوں کو، عورتوں کو، تو اپنے لپس کو یہ اس طرح سے موو کیا کرتا تھا، یعنی کہ کچھ اس طرح کی ساؤنڈز ہوتی ہیں جن کو آپ لسپنگ کہتے ہیں. مثلاً کہ ایس کو بولنا، مثلاً کہ ساؤنڈ ہے تو اسے بولے گا ساؤنڈ، اور زیڈ کی ساؤنڈ کو جو ہے اس طرح سے بولنا. جبکہ یہ دو ساؤنڈز جو ہیں یہ ٹی ایچ کی ساؤنڈز میں تو آتی ہیں، مگر آپ مزید ان کو تھوڑا سا اپنی لینگویج کو اس طرح سے بنا لیں. ٹو میک ہز انگلش سویٹ اپون ہز ٹنگ، کہ وہ اپنی لینگویج کو بہت سویٹ دکھانے کے لیے. اینڈ ان ہز ہارپنگ when that he song، اور ہارپ جو ہوتا ہے اگین وہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ یوں کر کے سمجھ لیں کہ تو لکڑیاں سی یا کچھ بھی لگا لیں اور اس کے بیچ میں جو اسٹرنگز ہوتی ہیں، اسٹرنگز کو پھر یوں کر کے بجایا جاتا ہے تو ہارپ ہوتا ہے. تو ہارپ اینڈ از ہارپنگ when that he had song، جب وہ گانا گاتا تھا اپنے ہارپ کے اوپر. his eye twinkled in his head right، اس کی آنکھیں جو تھیں اس کے چہرے میں، ہیڈ میں، اس کے سر پہ وہ بہت چمکتی تھیں، جس طرح ایز جون the stars in the frosty night، جس طرح سے کوہر کے موسم میں سٹارز جو ہیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس طرح سے چمکتی ہوئی نظر آتی تھیں. this worthy immature was clapped Herbert، وہ کہتا ہے اس کا نام جو تھا وہ ہربرٹ تھا.
लिमिटुआ वही फ्रायर जो कि एक ख़ास लिमिटेड एरिया में भीख मांग सकता है उस लिमिटुआ, तो उसका नाम जो था वो उसको हबर्ट उसका नाम था, हबर्ट, तो ये उसका नाम था। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर दूँ, उस टेक्स्ट को जितने बाकी रह गए थोड़ा सा उसमें, अगर ना हो सका तो उससे नेक्स्ट में होगा मोस्ट प्रॉब्ली, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि जितनी जल्दी हो सकता है उसको कंप्लीट कर दूँ। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इसलिए मैंने आपको कोशिश की कि मैं डिटेल पढ़ा दूँ उसमें। थोड़ा सा आइडिया आपको हो गया होगा कि ये सटायर है एक काइंड ऑफ के जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं ख़ास तौर पे उन पे एक सटायर है। इसका मकसद जो होता है, सटायर का मकसद ये होता है कि लोगों की फॉलीज़ को, उनकी वाइसेस को, बुराइयों को दूर किया जाए उनको पॉइंट आउट करके। और समटाइम्स उसमें मैलिस भी शामिल हो जाता है, समटाइम्स मैलिस शामिल नहीं होता, यानी कि समटाइम्स आप बहुत नफ़रत और हकारत से, जिस तरह से आप जब पढ़ेंगे गुलिवर्स ट्रैवल्स बाय जॉनथन स्विफ्ट, तो वहाँ पे आपको पता लगेगा कि बहुत उसने जो है सटायर इस तरह से किया है कि नफ़रत शो होती है उसकी। जो वहाँ पे लोग हैं जब वो बात करते हैं तो नफ़रत इंसानों के लिए शो होती है कि वो जो किंग है ब्रॉबडिंगनैग का, तो वो कहता है कि ब्रॉबडिंगनैग जो इलाका है, बड़े जो जायंट्स का जो इलाका है, उसमें जब वो ग्लिवर जाता है तो वो कहता है कि ओडियस लिटिल वर्मन, एक ओडियस हेटफुल जो कीड़ा है तू ज़मीन पे चलने वाला, और तुम इतने तबाही करते हो कि जब वो उसे गन पाउडर बना के दिखाता है और तबाही होती है तो काइंड ऑफ, तो कहता है हमने ये बनाया हुआ है गन पाउडर। तो वो बहुत उससे नाराज़ होता है किंग, और वो लोगों को जो है यानी कि बहुत ज़्यादा ह्यूमन रेस को बहुत ज़्यादा उन्होंने, जो घोड़े हैं जिस तरह घोड़ों का जो हर्नेम्स का जो इलाका है वहाँ जब वो जाता है तो वहाँ पे भी यही है कि वो ही काइंड ऑफ फील्स डिस्गस्टेड कि याहूज़ के साथ उसे मिलाया जाता है, और वो फिर इवेंचुअली व्हेन ही कम्स बैक ही हेट्स ह्यूमन बीइंग्स ऑल टुगेदर। तो ये जो है आपको वहाँ पे सटायर बहुत क्रूअल किस्म की, हार्ड किस्म की जो हार्श सटायर मिलेगी। यहाँ पे उतनी नहीं है, मगर ये है कि ऑब्वियसली यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब फिर मैं वही बात करता चलूँ कि बाज़ जाहिल लोग हैं, क्योंकि मैं ये लोगों के लिए बनाया है कि लोगों का भला हो जाएगा, फिर भी जो है जानबूझ के उसको जो है वो डिसलाइक्स दे रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कैसे जाहिल और वो लोग भी तुम ना सुनो, तुम्हें ज़रूरत नहीं है सुनने की। अगर तुम्हें नहीं पसंद आ रहा है तो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तो मैं यही जवाब दे सकता हूँ उसका। बाकी ये है कि जो सुनना चाह रहा है उसके लिए फ़ायदा है, इसके फ़ंड जो हैं वो लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल होंगे, मगर बाज़ जो जाहिल किस्म के लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं कि उन्होंने जो है वो जानबूझ के डिसलाइक पे प्रेस करना है विदाउट एनी रीज़न। तो मेरे लिए, उन जाहिलों के लिए मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जस्ट गो अवे फ्रॉम हियर, तुम जो है मेरा चैनल विज़िट ही नहीं करो। ठीक हो गया? इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। आई एम सॉरी कि मैं थोड़ा सा जो है वो हार्श हो गया हूँ, बट आई हैड टू बी।